ایک سوال آیا ہے اسٹوڈنٹ کی طرف سے، میں اس کا جواب دے رہا ہوں۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ مجیب سر، یہ کام آپ کیوں کر رہے ہیں؟ ویڈیوز بناتے ہیں، پڑھتے ہیں، لکھتے ہیں، لوگوں کو سمجھاتے ہیں، لوگوں کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں۔ وہ بچی یہ پوچھ رہی ہے کہ کیا یہ کام ہر مسلمان کے لیے فرض ہے؟ کہ یہ دین کی دعوت دینا، قرآن لوگوں تک پہنچانا، اور پھر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ اس میں یعنی کبھی جذبات میں بھی آ جاتے ہیں، کبھی غصہ بھی کرتے ہیں، کبھی پیار سے بھی سمجھاتے ہیں۔ تو بیٹا آپ یہ بتائیے مجھے کہ آپ کو ٹاپکس کیسے لگتے ہیں؟ کیا میں نے واقعی کوئی ایسا کام کیا ہے پوری لائف میں کہ میرے 1000 سے 1200 سے زیادہ کچھ ویڈیوز ہوں گے، ہر ٹاپک پہ میں نے بولا ہے، کئی بار کئی ٹاپکس کو ریپیٹ بھی کیا ہے، کہ کیا آپ کو ایسا لگا کہ میری باتوں سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچا ہے؟ تو جواب آپ کے پاس ہے۔ اب آئیے میں تھوڑا سا آپ کو ادھر رخ کر کے بتاؤں۔ جب ہمارے پیارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو مکمل کر کے، پریکٹیکل بتا کے، سب کچھ کر کے گئے اس دنیا سے، اللہ تعالیٰ نے اعلان بھی کر دیا کہ آج کے بعد کوئی رسول آنے والا نہیں ہے۔ پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ یہ کتاب آخری کتاب ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارا ہے۔ پھر یہ بھی اعلان کر دیا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم، آج دین مکمل ہو چکا ہے، اب کوئی چیز ہونے والی نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد پھر امام مالک اپنی کتاب لکھ رہے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور امام مالک اور جتنے بھی ائمہ ہیں، بخاری، مسلم، کیا لکھ رہے ہیں بھائی؟ کیا لکھ رہے ہیں آپ بتائیے مجھے؟ کیوں لکھ رہے ہیں آپ لوگ یہ کتابیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسی کوئی بات کہی ہے کہ میں یہ کتاب مکمل کر رہا ہوں اور جو ہے اپنے نبی کو واپس میرے پاس بلا رہا ہوں، دین بھی مکمل ہو گیا ہے، لیکن یہ دین مکمل ہونے کے باوجود بھی کوئی آئے گا اس میں ہیرے جواہرات جڑے گا، کوئی آئے گا جو ہے اس کو نئی کنڈی لگائے گا، جیسا ایک آٹو رکشہ خریدا جاتا ہے، کار خریدی جاتی ہے تو ایکسٹرا فٹنگ کی جاتی ہے اس میں۔ یہ تو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون۔ یہ جو 5 بڑے گناہ گنائے ہیں اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 33 میں، قل انما حرم ربی الفواحش، اللہ تعالیٰ نے تو ان چیزوں کو حرام کر دیا ہے، انہی 5 چیزوں کو حرام کیا ہے۔ فواحش بے حیائی، والاثم گناہ، حق تلفی جسے کہتے ہیں آپ دیکھ لیجئے جتنے بڑے گناہ ہیں اس کا باٹم لائن حق تلفی ہے۔ تیسرا بغی بغیر الحق، کسی کی جان مال عزت آبرو کے خلاف بغاوت کر کے، پلاننگ کر کے کسی کو برباد کرنا، غلطی اور گناہ میں یہی فرق ہے۔ پلاننگ سے جو ہوتا وہ گناہ ہے، نادانستہ طور پہ جو ہو جائے وہ غلطی ہے، دونوں کی معافی اور پینالٹی بھرنا ہے۔ اور ان تشرکوا باللہ ما لم ینزل بہ سلطانہ، شرک بہت بڑا گناہ ہے۔ شرک سے بڑا، کفر سے بڑا، الحاد سے بڑا، جہالت سے بڑا گناہ جو ہے بدعت ہے۔ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ چیز کمپلیٹ ہو جانے کے بعد آپ اپنے شوشے لگا رہے ہیں، پتنگ بازار سے خرید کے اس کا دم چھلا نیچے اپنا لگا رہے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو ان لوگوں نے اصل میں کیا کیا ہے، وہ چیز کی حفاظت کے لیے اپنی اپنی سوچ، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق اپنی اپنی کتابیں لکھی۔ کوئی اللہ کے رسول کی محبت میں جا کے کہ میں نبی کی پوری زندگی لکھوں گا، جو کہ قرآن میں نہیں ہے لکھی ہوئی۔ اس مقصد کو لے کے سب نے اپنا اپنا کام کیا۔ اس میں یقیناً لوگ مخلص بھی ہوں گے، کیونکہ نبی سے محبت، قرآن سے محبت، اللہ سے محبت، تو اس کا تقاضا یہی ہے نا کہ بھائی میں قرآن لے کے تو پریشان ہوں کہ میں اس پہ پورا عمل کیسے کروں، جب تک میرے کو اس کے ساتھ اس آیت کا پس منظر نہیں معلوم ہے، اس آیت کی سچویشن نہیں معلوم ہے، شان نزول نہیں معلوم ہے، سیاق و سباق نہیں معلوم ہے، اس کی تاریخ نہیں معلوم ہے کہ یہ مکی ہے، مدنی ہے، کیا ہے۔ ایک ہسٹری پڑھنا پڑے گا نا آپ کو۔ اس کے اوپر لوگوں نے کام کرنا شروع کیا۔ اچھا ایسا نہیں ہوا کہ ایک ہی وقت میں سارے ائمہ نیند میں سے اٹھے، اچانک سب جوان ہو گئے، اچانک سب نے کتاب لکھ لی، اس کے بعد سب کے سب مر گئے،
اس کے بعد کے لوگ چلے آ رہے ہیں اسی کی کاپی کر دے. ایسا نہیں ہوا. ہر دور میں الگ الگ پیریڈز میں الگ الگ خطۂ ارض میں کنٹریز میں کئی کنٹریوں کے کئی اسٹیٹس کے اندر ایک بندہ اٹھا جس کو عام لوگوں سے زیادہ محبت تھی قرآن سے. اس کی سمجھ میں جلدی آ گئی بات کہ بھائی اگر مجھے مرنا ہے، جیسا کہ میں دیکھ رہا ہوں امی مر گئی، ابو مر گئے، سب مر گئے، تو مجھے یقیناً کہیں نہ کہیں پھر اٹھنا ہے. کیونکہ جو پاور میرے اندر آیا ہے اوپر سے، جو روح آنے سے میرے اندر حرکت پیدا ہوئی، اچانک دل کی دھڑکن بند ہو گئی، خون کی روانی بند ہو گئی. خون کی روانی بند ہو گئی تو پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیے. جب پھیپھڑے کام کرنا چھوڑ دیے تو آکسیجن لینا اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑنے کا سسٹم ختم ہو گیا. جب آکسیجن نہیں ملنے لگا تو آنکھیں برباد ہو گئی، سارے فنکشنز کام کرنا شروع کر دیے، کرنٹ ہی بند ہو گیا. تو وہ جو موٹر ہے، دل جو پمپ ہے، اس کو ہلانے والی چیز، موومنٹ دینے والی چیز آپ کی روح ہے. اللہ تعالیٰ نے جب وہ سوئچ آف کر دیا تو بات ختم ہو گئی. مرض. اب آپ کو میں ایک بات بتاؤں گا، میں اعتراضات جس بات پہ کرتا ہوں، یہ کام تو سب نے کیا. جب امام بخاری کتاب لکھ دیے تھے تو ان کے شاگرد امام مسلم اپنے استاد کے خلاف جا کے ایک کام کر رہے ہیں. کیوں بھائی؟ جب امام مالک نے کتاب لکھ دی تو امام ابو حنیفہ کو وہ باتوں سے رد کر کے اپنے ایک الگ فقہ بنانے کی کیا ضرورت پڑ گئی؟ چلیے یہاں یہ بات بنائی جا سکتی ہے کہ امام ابو حنیفہ نے امام مالک کی کتاب پڑھی ہی نہیں کبھی. تو جب آپ مدینہ آئے ہیں، مکہ آئے ہیں، معلومات کرے ہیں، تو وہاں ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں بھی، ان کے کچھ اوراق بھی ملنا چاہیے تھا. چلو نہیں ملے ہوں گے، ان میں اختلاف ہو گیا، بخاری مسلم میں اختلاف ہو گیا، باقی سیاستہ کے لوگوں میں بھی آپس میں اختلاف رہا ہے. اکثر تو الحمدللہ سیم ہے. تو جو چیزیں سیم ہیں اس کو لکھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے میرے خیال سے. 40-50 اماموں کی ایک لسٹ بنا لی جائے، سب کو نمبر ڈال دیا جائے، ایک میٹر لکھنا، اس میں جو کامن ہے سب کے اندر ان لوگوں کے خالی نمبرز ڈال دینا چاہیے. بھئی یہ اس بات کے اوپر سارے متفق ہیں، اس میں اور بحث کی ضرورت نہیں ہے. حدیث کی ایک ہی کتاب ہونا چاہیے آج کے دور میں، کیونکہ آج ہمارے پاس کمپیوٹر ہے، موبائل ہے. اتنی لمبی چوڑی لسٹ بتا کے آپ ڈرا نہیں رہے لوگوں کو. یہ کام مولانا یوسف اصلاحی صاحب نے کیا ہے، محمد یوسف اصلاحی. انہوں نے شعور حیات ایک کتاب لکھی ہے، انہوں نے فقہ محمدی کتاب لکھی ہے، انہوں نے آداب زندگی لکھا ہے. آداب زندگی ایک بہترین کتاب ہے. اگر آپ قرآن مجید کو لے کے پڑھ لیں اور سمجھ لیں، ترجمہ کوئی بھی آسان ترجمہ، ادھر سیکیورٹی کے ساتھ پہلے استغفار، تعوذ، اس کے بعد سورہ فاتحہ، اس کے بعد قرآن کا ایک حصہ، آخری میں یہ التجا اللہ سے کہ اللہ جو کچھ بھی میں نے پڑھا ہے اس کا صحیح مفہوم میرے دل و دماغ میں بٹھا دیجئے، جو غلطی ہے اس کو واضح کر دیجئے. اس پیکیج کے ساتھ اگر آپ قرآن پڑھیں گے تو یہودی کا لکھا ہوا ترجمہ بھی پڑھیں گے تو ہدایت مل جائے گی. شیعہ کا، سنی کا، بریلوی کا، دیوبندی کا، اہل حدیث کا، جماعت اسلامی، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لیجئے، آپ ہدایت پہ رہیں گے. شرط یہ ہے کہ آپ اپنے رب سے پوچھیں اہدنا الصراط المستقیم. یہ لائن کو کٹ کر دیا ہے لوگوں نے، اور علماء کہتے ہیں کہ ترجمہ مت پڑھو گمراہ ہو جاؤ گے. گمراہ تو تم ہو، کیونکہ تم کو ابھی تک وہ اللہ کی راہ ملی نہیں. تم کو آج تک کسی نے اہدنا الصراط المستقیم نہیں سمجھایا، اس لیے تم بھٹک رہے ہو. تم تو وہ خیر چھوڑیے، بیکار کی باتیں ہیں، ان کے لیے ہزاروں باتیں کرنا بیکار ہے. یہاں آ کے میری جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی ہے کہ جب لوگ قرآن کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو یقین مانیے سر سے لے کے پیر تک آگ لگ جاتی ہے. یہ ہے محبت کا صحیح ثبوت، ایمان کا ثبوت. ابھی مجھے 2 دن پہلے بھی ایک صاحب نے کہا کہ مجھے کیا ضرورت ہے یہ سب کرنے کی، جب بڑوں نے جب کام کر دیا تو کر دیا. چلیے آج میں اگر کسی بات پہ اعتراض کرتا ہوں کہ روایت جھوٹی ہے، یہ روایت قرآن سے میچ نہیں ہوتی، تو پہلے کے لوگوں نے کیا کیا ہے؟ پھر کس نے بنایا یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث مرفوع ہے، یہ حدیث مرسل ہے، یہ حدیث ضعیف ہے، اور یہ حسن ہے، اور یہ جو ہے مرتد ہے، اور یہ جو موضوع ہے، یہ درجے کس نے بنائے؟ آپ کے پاس وہی آتی تھی کیا؟ آپ نے بھی یہی کام کیا ہوگا جتنے بڑوں نے بنایا، امام ابن تیمیہ نے، فلاں نے، ابن حجر عسقلانی، انہوں نے یہ اعتراض کیا ہے کہ ایک بات کے اوپر کہ بھئی یہ بات میں نے جب قرآن پڑھی ہے تو یہ بات اللہ کے نبی کے نام پہ جھوٹ ہے.
تو مجھے یہ الحمدللہ احساس ہو گیا ہے کہ مجھے مرنا ہے، مرنے کے بعد پھر سے جی اٹھنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اللہ کے سامنے جواب دینا ہے، رسول اللہ سے مخاطبت ہونا ہے، آپ کا دیدار ہونا ہے۔ رسول اللہ بھی ہو سکتا مجھ سے کچھ سوالات پوچھیں گے کہ بیٹے تم کیا کرتے رہے، تم تو دعویٰ کرتے رہے، تم انگوٹھے چومتے رہے میرے نام کے، میرے اوپر درود بھیجتے رہے زبردستی، اور جو ہے سلام بھی پڑھتے رہے، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، نعرے لگاتے رہے، نعرے تکبیر اللہ اکبر، نعرے رسالت یا رسول اللہ، نعرے حیدری، پھر اس کے بعد نعرے غوثیہ، پھر وہ نعرے اعلی حضرت۔ لیکن یہ بتاؤ جو کام میں تم کو سونپ کے آیا تھا وہ کرے یا نہیں کرے؟ یہ کتاب اللہ کو پہنچے، اللہ کی کتاب لوگوں تک پہنچائے نہیں پہنچائے؟ یہ تو حکم دیا تھا میں نے تم کو، اور میں نے یہ بھی حکم دیا تھا کہ میرے خلاف، قرآن کے خلاف، اللہ کے خلاف اگر کوئی بات کرے تو تم کیسے برداشت کرے، یہ بات تم کیسا صبر کر کے سنتے رہے؟ اس کا مطلب تم کو محبت نہیں ہے میرے سے۔ آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو کسی دعوت میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی ٹیبل پہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، والد صاحب کا انتقال ہو گیا آپ کے، اگر وہاں لوگ بیٹھ کے مردانے میں، اگر آپ لڑکا ہوتے، آپ لڑکی ہیں، آپ لیڈیز میں بیٹھ کے کھانا کھا رہی ہیں، ڈنر کر رہی ہیں، وہاں عورتیں اگر آپ کی والدہ کی جو ہے غیبت کریں، والدہ کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں کریں، آپ برداشت کریں گے؟ امپاسبل۔ جب ماں کے درجے پہ یہ حال ہے تو رسول اللہ سے کتنی محبت ہونا چاہیے؟ اس کا مطلب ہم رسول کو نہیں جانتے، ہم قرآن کو نہیں جانتے، ہم اللہ کو نہیں جانتے، اس پوری کائنات کے سسٹم کو نہیں جانتے، ہم یہ نہیں جانتے کہ اسلام کیا ہے، ہم یہ نہیں جانتے کہ ہم کیا ہیں، ہم اشرف المخلوقات ہیں۔ یہ لوگ بھول چکے ہیں، جھوٹ بڑی آسانی سے بولتے، وعدہ خلافی آسانی سے بولتے، میں 7:30 بجے آ رہا ہوں، میں آپ کے پیسے اتنے دن، یہ دن میں دے دوں گا، میں یہ کر دوں گا اور میں یہ کر دوں گا، پتہ نہیں ہے اس کے بعد جھوٹ پہ جھوٹ، وعدہ خلافی پہ وعدہ خلافی، جس کی امانت فوراً دے دینا ہے نہیں دیتے۔ بھائی اگر میری موت آ جائے، میں یہ سوچوں کہ بھائی ہو سکتا میں مر جاؤں گا، 1 تاریخ کو میں کرایہ کیوں دوں؟ ہو سکتا میں 8-10 تاریخ تک مر جاؤں گا، اگر میں مر گیا تو کرایہ تو بچا سکتا ہوں نا، ستاؤ لہٰذا مالک مکان کو ستاتے رہو۔ مالک مکان یہ سوچ رہا مجھے ٹیکس بھرنے کی کیا ضرورت ہے اتنا جلدی، مجھے لائٹ کا بل، پانی کا بل بھرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خیر یہ تفصیل ہے بیٹا۔ آپ یوں سمجھیے، اور ایک مثال دیتا ہوں میں، ایک باپ نے اپنے بچوں کو پوری تعلیم دی، کسی کو انجینئر بنایا، ڈاکٹر بنایا، کوئی سائنٹسٹ بن گیا، کوئی گریجویشن کر لیا، کوئی ایم اے کر لیا، کوئی بی اے کر لیا، کوئی ماسٹرز کر لیا، اس کے باوجود بھی گھر میں بیٹھا ہوا ہے، کام نہیں کرتا، سوتا ہے دن بھر، مفت کی روٹیاں توڑتا ہے۔ کیا کرے گا باپ، یہ بتائیے آپ؟ تو اگر آپ نے گھر بیٹھے ماشاءاللہ، آپ تو نماز کی پابند بھی ہو گئی ہیں، قرآن بھی لکھ رہی ہیں، آپ کے پیپرز بھی آتے ہیں میرے پاس، بہت اچھا لکھ رہے ہیں بیٹا آپ، لیکن آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ یہ چیز آگے نہیں پہنچائیں گے تو پھر اس علم کا فائدہ کیا ہے؟ وہی بچوں کی مثال ہے کہ بیٹی کو آپ نے بہترین گائنیکولوجسٹ بنا دیا، بیٹے کو آپ نے بہترین برین کا سرجن بنا دیا، کوئی سائیکٹرسٹ ہے، کوئی کچھ ہے، آپ کے 10-15 بچے بہترین پوری زندگی اچھی گزار سکتے، ماں باپ کو پھولوں میں رکھ سکتے، لیکن پورے کے پورے نالائق ہے۔ ہمارے پاس قرآن ہے، ہم دعوت نہیں دیتے، ہمارے پاس اللہ کے نبی کی سنت ہے، ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، ہمارے پیارے جتنے ائمہ، ہمارے جتنے بزرگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے، اہل بیت، صحابہ اکرام نے کیا کیا محنتیں نہیں کی، ساری سٹوریاں پڑھتے ہیں کہانی کے لیے، وہی ایک کوا پیاسا تھا، جگ میں تھوڑا پانی تھا، کب تک؟ تو یہ میری ذمہ داری ہے، مجھے جو چیز غلط لگتی ہے میں اپنی عقل سے چیک کرتا ہوں، میں کتابیں پڑھتا ہوں، میں ائمہ سے پوچھتا ہوں، آج کے اسکالر سے پوچھتا ہوں، ساتھ ساتھ میری ہر نماز میں، میری تہجد میں کبھی نماز میں نہ بھی پوچھوں تو خالی بھی سجدے کر لیتا ہوں، میں میرے رب سے پوچھتا ہوں، اور ایسی حالت میں جا کے پوچھتا ہوں کہ میرے مالک میں تو تیرا بندہ ہوں، اخلاص کے ساتھ تجھ سے مانگ رہا ہوں، کبھی گاڑی چلاتے چلاتے، کبھی بستر پہ لیٹے لیٹے، یہی تو لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہ لیٹے اٹھے بیٹھے چلتے پھرتے بیوی بچوں میں ہو اللہ کا ذکر کرو، کا مطلب کیا ہے؟ سبحان اللہ الحمدللہ؟ نہیں، ایسی چلر حرکتیں ہم نہیں کرتے، یہ تو ڈھونگ ہے، یہ تو سیدھا سیدھا منافقت ہے۔ آپ اس کے بدلے میں اللہ سے بات کیوں نہیں کرتے؟
اللہ اکبر. اللہ آپ کی مدد کرے بیٹا. بس میں اتنا ہی کر سکتا تھا.